السلام علیکم ڈیئر آڈینس اینڈ اسٹوڈینٹس. کورس ٹائٹل ہے ہمارا پرنسپل آف مینجمنٹ اور آج کا لیکچر نمبر ہے ہمارا 14 جس میں آج ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے کرنٹ ٹرینڈز اینڈ ایشوز ان مینجمنٹ اینڈ آلسو ان بزنسز کہ آج کل ہم کون سے کرنٹ ایشوز اینڈ ٹرینڈز کو جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں اپنے بزنسز میں اپنے آرگنائزیشنز میں، اور کون کون سی چیلنجز جو ہیں وہ مینیجر فیس کر رہے ہیں اور کون سی اپرچونٹیز ہیں جو کہ مینیجرز کو دیکھنی چاہیے اپنی بزنس کو سکسیسفل بنانے کے لیے اور اپنے بزنس کو فائدہ پہنچانے کے لیے. ہاؤ ٹو بی اے سکسیسفل بزنس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. آج ہم چیپٹر نمبر 2 کے لاسٹ ٹاپکس کو اسٹڈی کریں گے جو کہ ہیں کرنٹ ٹرینڈز اینڈ ایشوز. ٹھیک ہے، جب بھی آپ کسی آرگنائزیشن کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں، کسی انسٹیٹیوشن کو یا کسی بھی ادارے کو اگر آپ لوگ مینیج کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے، جن کو ہم ٹرینڈز کہتے ہیں. ٹرینڈ میں جس طریقے سے آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ پہلے ٹیکنالوجی نہیں ہوتی تھی تو ابھی کیا ہو گئی، ٹیکنالوجی آ گئی. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ پہلے آپ لوگوں نے دیکھا کہ ایک اسپیسیفک ایریا میں ہم لوگ اپنا کام اور ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے تھے، لیکن آج کل کیا ہے، آج کل ہر ایک چیز جو ہے وہ ہر کنٹری میں اویلیبل کرنی پڑتی ہے. اگر مارکیٹ میں سروائیو کرنا ہوگا، اگر آپ نے اپنے بزنس کو چلانا ہوگا، ٹھیک ہے، تو آپ نے ہر ایک چیز جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے اویلیبل کرنا ہوگا. صرف اپنے ایریا تک محدود نہیں رہنا پڑے گا آپ کو. اگر آپ اپنے ایریا تک ہی محدود رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا بزنس جو ہے وہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، تو آج کل کا جو رجحان ہے، آج کل کا جو جھکاؤ ہے، آج کل جو کوئی خاص رخ ہے، وہ ہر آرگنائزیشن کا یہ ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کرے، انوویشن لائے، اور ساتھ ساتھ گلوبلائزیشن اختیار کرے. ٹھیک ہے، گلوبلائزیشن مینس کہ جتنی بھی دنیا میں جہاں پہ بھی لوگ رہتے ہیں، جتنی بھی کنٹریز ہیں، کوشش کریں کہ آپ لوگ اپنے بزنس کو، اپنی انڈسٹریز کو وہاں تک پہنچائیں اور اپنے پروڈکٹس وہاں پہ اویلیبل کریں. ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ ایسے انڈسٹریز سے لنک ہیں جس کی ضرورت دنیا کے ہر کونے میں ہے، فار ایگزامپل موبائل، فار ایگزامپل لیپ ٹاپ، فار ایگزامپل میڈیسن، فار ایگزامپل فوڈ، فار ایگزامپل کلوتھ. ٹھیک ہے، ہزاروں چیزیں ایسی ہیں، ہزاروں پروڈکٹ ایسے ہیں جو کہ پوری دنیا میں استعمال ہوتے ہیں اور لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب آپ پوری دنیا میں اپنے پروڈکٹس کو اویلیبل کرتے ہیں تو اس کو گلوبلائزیشن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو کہ یہاں پہ بھی آپ لوگوں کے سامنے اس کا ذکر ہے. انٹرنیشنل آرگنائزیشن وہ ہوتی ہے جو ایک یا ایک سے زیادہ کنٹریز میں اپنے بزنس کو یا اپنے آرگنائزیشن کو رن کر رہی ہوتی ہے، تو وہ انٹرنیشنل. اور گلوبلائزیشن کے آل اوور دی ورلڈ جو اپنے بزنس اور آرگنائزیشن کو رن کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، دوسرا یہاں پہ ہے کہ مینجمنٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں، انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے. ٹھیک ہے، مینجمنٹ کیا ہے، ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ مینیجر کیا کرے. کیوں یہ جو ہے مینجمنٹ ایک مشکل ٹاسک ہے؟ اس وجہ سے مشکل ٹاسک ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں کیونکہ آپ
کو ڈائیورسیفائڈ کلچر کے لوگ ملتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈائیورسیفائڈ لینگویج کے لوگ ملتے ہیں. ڈائیورسیفائڈ مینس ڈفرینٹ ایریا سے لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں کا جو پولیٹیکل سٹرکچر ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، وہاں کا جو کلچر ہے، لوگوں کے جو رہن سہن ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں، وہاں پہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو مینیج کرنا گلوبلی وہ ایک بہت ہی بڑا چیلنجنگ ٹاسک ہے، اور اس کے لیے پھر اگر مینیجر انٹرنیشنلی اپنے آرگنائزیشن کو چلانا چاہتا ہے، آپریٹ کرنا چاہتا ہے ان گلوبل مارکیٹ، تو اسے انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا. کیا انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا؟ پولیٹیکل کلچر کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا اسے، ٹھیک ہے، اور پولیٹیکل سینیریو کو اور کلچر چیلنجز کو ان کو ہینڈل کرنا ہوگا، سیکھنا ہوگا کہ کیسے وہ ان کو ٹیکل کر سکتا ہے اور اپنے بزنسز کو صحیح طریقے سے رن کر سکتا ہے انٹرنیشنلی، ٹھیک ہے. دوسرا، وہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ کلچر سے آئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب جس طرح پاکستان میں بھی دیکھیں تو ڈفرینٹ کلچر کے لوگ ہیں، پٹھان کلچر، پختون، سندھی، اس طریقے سے پہلے کلچر کے اندر سب کلچرز ہوتے ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں، ایک ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے ان کے ساتھ کام کرنا، ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا، ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا، ٹھیک ہے. کیونکہ جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کا یہی پرسپیکٹو ہے کہ پٹھان جو ہوتے ہیں یہ زیادہ غصے ناک ہوتے ہیں، ایگریسو ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اگر تھوڑی بھی آپ تیزی سے بات کرو تو یہ ایگریسو ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب یہ کسی کی وہ اونچی آواز میں بات جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ہر کلچر کے لوگوں میں کچھ نیگیٹو اور کچھ پازیٹیو پوائنٹس ہوتے ہیں جو کہ ہینڈل کرنا پھر مشکل ہو جاتا ہے مینجمنٹ کے لیے، ٹھیک ہے. دوسری چیز جو یہاں پہ لکھی گئی ہے وہ ہے کوپنگ ود اینٹی کیپٹلسٹ بیک لیش، ٹھیک ہے. کوپنگ مینس مقابلہ کرنا، ٹھیک ہے. اینٹی کیپٹلسٹ جو آپ کے اگینسٹ سرمایہ دار ہوتے ہیں، جو آپ کے مخالف سرمایہ دار ہوتے ہیں، تو ان کے حملے کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت آپ کے پاس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. کوپنگ مینس مقابلہ کرنا، صلاحیت، اور ان بیک لیش مینس کہ انہوں نے جو وار کیا ہوتا ہے، جو آپ کے ساتھ انہوں نے جنگ شروع کرنی ہے، آپ کے جو اگینسٹ کے سرمایہ دار ہیں، ٹھیک ہے. اب جنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندوق اور اس چیزوں کے ساتھ جنگ، ہاں، مارکیٹ میں کسٹمرز کو گریب کرنا، ان کو اچھی کوالٹی کے پروڈکٹس دینا، ان کو پروڈکٹس جو ہے وہ گھر گھر اویلیبل کرنا، ہوم ڈیلیوری، آفٹر سیل سروسز، یہ سب چیزیں کیا ہیں، یہ آپ کے اگینسٹ جو سرمایہ کار ہیں وہ ان ہتھیار کو استعمال کرتا ہے تاکہ آپ کے بزنس کو ڈاؤن کر سکے، ٹھیک ہے. آپ لوگ ٹی وی میں ایڈورٹائزمنٹ دیکھتے ہیں، ایک کے بارے میں بول رہا ہوتا ہے، دوسرا دوسرے کے بارے میں، اور یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ چیز ایسی ہے، اچھی ہے، کم قیمت میں ہے، اچھی سہولتیں ہیں، فیسلٹیز ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جب آپ انٹرنیشنلی جاتے ہیں تو وہاں کے جو سرمایہ دار ہوتے ہیں، وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہاں کے جو بزنسز ہوتے ہیں، وہ آپ پہ حملہ ہوتے ہیں اور آپ کو پھر مقابلہ کرنا ہوگا اگر آپ سروائیو کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ سروائیو نہیں کر سکتے تو آپ کو پھر وہاں سے لیفٹ کرنا ہوگا. موومنٹ آف جابس ٹو کنٹری ود لو کاسٹ لیبر، ٹھیک ہے. اب گلوبلائزیشن کیوں کرتے ہیں؟ انٹرنیشنل مارکیٹ میں، گلوبل مارکیٹ میں ایک آرگنائزیشن کیوں جاتی ہے؟ مین ریزن اس کی جانے کا یہ ہے کہ وہاں پہ میٹیریل بھی لو کاسٹ میں اویلیبل ہوتا ہے اور لیبر بھی لو کاسٹ میں اویلیبل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے بھی لوگ انٹرنیشنلی جاتے ہیں، دوسرے کنٹریز میں اپنا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ان کو ریسورسز بھی کم پرائس پہ ملتے ہیں اور وہاں پہ لیبر جو مزدور ہے وہ کم سیلری پہ لے کے ان سے زیادہ کام جو ہے وہ لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. آج کل جو ہے نیکسٹ جو فوکس کیا جاتا ہے وہ ہے ایتھکس پہ، اخلاقیات پہ، ٹھیک ہے.
انکریز ایمفیسائز آن ایتھکس ایجوکیشن ان کالج. آپ لوگ دیکھتے ہیں آج کل آپ لوگوں کو جو ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں ہر سبجیکٹ میں ایتھکس سکھایا جاتا ہے، اخلاقیات سکھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جس طریقے سے بزنس کے لیے ایک اپنی بک ہے بزنس ایتھکس کی، اس میں آپ کو یہ پڑھایا جاتا ہے، یہ سکھایا جاتا ہے کہ ایک اچھا بزنس مین کون ہوتا ہے، ایک اچھا ورکر کون ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور آرگنائزیشن میں ایتھکس کا کیا رول ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے پھر کالجز میں جو ہے وہ کانٹیکس بنائے ہوئے ہیں، کریکولم بنائے ہوئے ہیں، جو کہ اسٹوڈنٹس کو سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، اور اسٹوڈنٹ اس سے کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، انکریز کریشن اینڈ یوز آف کوڈ آف ایتھکس. ٹھیک ہے، انکریز کریشن مطلب کیا ہوا کہ ایتھکس کے جو اصول ہیں، اخلاقیات کے جو اصول ہیں، ان کو کریٹ کیا جاتا ہے کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ آرگنائزیشن میں بزنس میں ضروری ہیں. ٹھیک ہے، کون سے ایتھیکل کوڈز ہیں، کون سے ایتھیکل پرنسپلز ہیں جو کہ ضروری ہیں کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے. ٹھیک ہے، جس طریقے سے ہم نے فیڈرک ٹیلر کے پرنسپل پڑھے، اسی طریقے سے ایتھکس کے بھی پرنسپلز ہیں جن کو ہم نے فالو کرنا ہوتا ہے. ہم نے آئیڈیل آرگنائزیشن میں بھی پڑھا تھا ایتھکس کے بارے میں، گروپ ایتھکس کے بارے میں، گروپ بیہیویئر کے بارے میں. ٹھیک ہے، ایتھکس کیا ہے، اخلاقیات کیا ہوتا ہے، سچ بولنا، لائلٹی شو کرنا. ٹھیک ہے، دھوکہ نہ دینا، دو نمبری نہ کرنا. ٹھیک ہے، کمیونیکیشن صحیح طریقے سے کرنا، ہر ایک بات کو صحیح طریقے سے انفارم کرنا، ٹرانسفر کرنا. ٹھیک ہے، باس کی جو غیر موجودگی ہوتی ہے اس میں اپنے کام کو صحیح طریقے سے پرفارم کرنا، لائلٹی شو کرنا. ٹھیک ہے، آرگنائزیشن کے سکسیس کے لیے کام کرنا. یہ جتنے بھی پوائنٹس میں نے آپ کو بتائیں یہ سارے کوڈز آف ایتھکس ہیں، پرنسپل آف ایتھکس ہیں، جن کو ہم فالو کرتے ہوئے اپنے بزنس کو سکسیس کی طرف لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جس طریقے سے پاکستان کے لوگ، اگر آپ لوگوں نے بہت دفعہ سنا ہوگا، باہر کنٹریز میں جاتے ہیں تو پاکستانیوں کو ان ایتھیکل کنسیڈر کیا جاتا ہے، کام چور کنسیڈر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ جو ہے یا تو ان کی باتوں کی وجہ سے ان کو پسند نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے، یا وہ کسی کے باس کے آرڈرز کو نہیں ایکسیپٹ کرتے. ٹھیک ہے، یا جو ہے وہ کام میں دو نمبری کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کام کو صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کرتے. تو پاکستانیوں کا یہ کانسیپٹ جو ہے باہر کنٹریز میں زیادہ ہے. تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم ایتھکس کو، اپنے کوڈز کو ڈیولپ کریں. ٹھیک ہے، ان پہ کام کریں، لائلٹی لائیں. ٹھیک ہے، تاکہ فیوچر میں ہمیں کوئی پرابلم نہ ہو. اچھا، یہاں پہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں ورک فورس ڈائیورسٹی. ٹھیک ہے، کرنٹ ایشو کے ٹرینڈ میں ہمارے پاس تھرڈ پوائنٹ پہ ہے ورک فورس ڈائیورسٹی. جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب آپ انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں تو وہاں پہ ہیٹروجینٹی ان ورک فورس جو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے. ہیٹروجینٹی مینس کہ آپ مختلف قسم کے لوگوں کو جو ہے وہ ورک پلیس میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، جس طریقے سے اگر آپ دبئی میں جائیں تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ انڈین لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑے گا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے افریقن کنٹریز کے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑے گا، اور آپ کے موسٹلی جو باس ہوں گے وہ یا تو یورپین کنٹری سے ہوں گے یا امریکن کنٹری سے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ہمارے پاس جو ہے ورک فورس میں وہ ڈائیورسٹی زیادہ ہو جاتی ہے. ڈفرینٹ کائنڈ آف ڈفرینٹ نیچر کے لوگ جو ہے وہ وہاں پہ آ جاتے ہیں. جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جینڈر میل فیمیل وہاں پہ آ جاتی ہیں، مینورٹی ڈفرینٹ ریلیجن کے لوگ آ جاتے ہیں، اسی طریقے سے ڈفرینٹ ایتھنک گروپ جو ہے وہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈفرینٹ بیلیف کے، ڈفرینٹ کلچر کے لوگ آ جاتے ہیں، اور اس طریقے سے ہمارے پاس ڈائیورسٹی آف امپلائیز جو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ورک فورس ڈائیورسٹی کی وجہ سے پھر ہم کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو اور اپنے ایٹیچیوڈ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے،
इस तरीके से आप लोगों ने बहुत दफ़ा सुना होगा कि हम जितने भी पाकिस्तानी हैं वो टेम्पो को जल्दी लूज करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से और भी कंट्रीज़ के लोग हैं जो कि उनमें भी कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको करने की वजह से उनके साथ फिर काम जो है वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं किया जाता। तो इस वजह से अगर आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपको हर किसी की नेचर और हेट्रोजेनिटी ऑफ वर्क फोर्स के बारे में स्टडी करना होगा, ठीक है। इसी तरीके से एजिंग वर्क फोर्स 1935 में जो है अमेरिकन में एक एक्ट बना था वर्क फोर्स के मुताबिक, एजिंग वर्क फोर्स, ये जो ओल्ड पीपल होते हैं, ठीक है। तो इनके लिए ये एक्ट बनाया गया था कि जब ये एक लिमिट तक 40 आफ्टर 40 इयर्स जो है तो इनके रिटायरमेंट का सोचा जाए, इनके जो है इनके लिए वर्क्स में जो है वो फिजिबिलिटी लाई जाए, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे उम्र गुजरती जाती है, एज गुजरती जाती है, तो बंदा उतना ही वीक हो जाता है, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो सही तरीके से फिर परफॉर्म नहीं होती, ठीक है। तो ओल्डर एम्प्लॉयज़ हु वर्क लॉन्गर एंड डू नॉट रिटायर्ड, फिर कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपने काम और एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। मोस्टली ये जो ओल्डर एज कंसिडर किया जाता है वो आफ्टर 40 ईयर कंसिडर किया जाता है, ठीक है, बाहर कंट्रीज़ में। तो फिर भी आजकल आप लोगों को देख रहे हैं तो ये एक चैलेंजिंग सिनेरियो है, एक चैलेंजिंग इशू है कि आप हमारे पास जो है आजकल ओल्डर एज के एम्प्लॉयज़ जो है वो ज़्यादा हैं और वो रिटायर नहीं होना चाहते। क्यों नहीं होना चाहते? उसके डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं। दे लाइक टू वर्क, दे लाइक टू परफॉर्म देयर एक्टिविटीज़, ठीक है, बेनिफिट्स उनको ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से फिर क्या हो जाते हैं, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट बेनिफिट्स, ठीक है। फिर उनकी जो पब्लिक और प्राइवेट बेनिफिट्स उनको प्रोवाइड करने वाले हैं उनकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा है गवर्नमेंट भी ओल्ड एज बेनिफिट देती है लोगों को, प्राइवेट इदारे भी जो है वो भी बेनिफिट्स देते हैं ओल्ड लोगों को, ठीक है। तो उससे वो कॉस्ट जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो तभी जो ओल्डर एज के लोग हैं वो यही प्रेफर्ड करते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा टाइम के लिए सरवाइव करें, ठीक है। हम पाकिस्तान में भी देखते हैं कि अगर लोग रिटायर हो जाते हैं तो फिर भी कहीं ना कहीं पे वो जॉब्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। An increasing demand for products and services related to age, जैसे जैसे एज आपकी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आप ओल्डर एज की तरफ जाते हैं तो उतनी ही प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिमांड भी ज़्यादा हो जाती है, उतनी ही फिर क्या करते हैं वो ओल्ड एज के लोग डिमांड भी ज़्यादा करते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़, ठीक है। ऑफिस में जो है वो ऐसी सर्विसेज चाहते हैं कि उनके काम को जो है वो आसान बना सके, ठीक है। कंप्यूटर्स और ह्यूमन रिसोर्स भी वो चाहते हैं क्योंकि वो ओल्ड एज के लोग होते हैं, उनकी मूवमेंट, उनका जो काम वो एनर्जी वाला वर्क होता है, एफर्ट वाला जो वर्क होता है, ये ओल्ड एज के लोग जो है सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इनके बिहाफ पे फिर यंगस्टर्स को भी हायर किया जाता है ताकि ऐसे काम्स को परफॉर्म किया जाए जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए हो, ठीक है। ओल्ड एज वर्कर्स को क्यों ऑर्गेनाइजेशन में रखा जाता है? क्योंकि ये तो एक्सपीरियंस वर्कर होते हैं और दूसरा ये होता है कि इनके पास नॉलेज ज़्यादा हो जाती है, इनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाता है और ये डिसीजन मेकिंग में जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और अगर उनकी बजाय हम किसी न्यू एम्प्लॉयज़ को ले आएँ, न्यू वर्कर्स को ले आएँ, तो उन पे भी हम क्या करेंगे, कॉस्ट लगाएंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको गाइड करेंगे, तो जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन में वो इंक्रीज हो जाती है और प्रोडक्ट्स की जो परफॉर्मेंस है, प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है, तो वो भी अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। करंट ट्रेंड्स एंड इशू में दूसरी हमारे पास जो है वो है एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप में आपको इससे पहले लेक्चर में भी
پڑھا چکا ہوں کہ انٹرپرینورشپ جو ہے یہ ہمارے پاس ایک پروسیس ہے آف سٹارٹنگ نیو بزنس. ٹھیک ہے، انٹرپرینورشپ کیا ہے ہمارے پاس؟ ایک پروسیس ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں، کسی نیو بزنس کو سٹارٹ کرتے ہیں، ایسا بزنس جو پہلے کسی نے سٹارٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے، وہ بزنس جو پہلے کسی نے سٹارٹ نہیں کیا، اور وہ بزنس جو ہوتا ہے وہ ان دا رسپانس آف اپرچونٹی ہوتا ہے. وہ بزنس ان دا رسپانس آف اپرچونٹی، کہ آپ کو کوئی موقع ملتا ہے، کوئی ایسا آپ کو ایک گیپ ملتا ہے جو پہلے کسی نے کور نہیں کیا ہوتا. اب جس طریقے سے یہاں پہ آپ دیکھ لیں تو فاسٹ فوڈ کے جو ریسٹورنٹس ہیں وہ بہت کم تھے پہلے، لیکن اب ٹائم ٹو ٹائم وہ ریسٹورنٹس کیا ہو رہے ہیں، زیادہ ہو رہے ہیں. فیملی ریسٹورنٹس، فیملی جو پارکس ہیں، گیدرنگ ایریاز ہیں، وہ زیادہ ہو رہی ہیں. کیوں زیادہ ہو رہی ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ اس چیز کی اپرچونٹی ہے. کلچر اب اس چیز کی طرف جا رہا ہے کہ لوگ باہر جائیں، ڈنر کریں، پارٹیز کریں. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے یہ ایک اپرچونٹی بن جاتی ہے انٹرپرینورشپ کے لیے. اب اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ فیملی جو ہے موسٹلی ایسے ایریاز میں جاتے ہیں جہاں پہ وہ سیکیور بھی ہوں اور ایزیلی وہ انٹرٹین بھی کر سکیں. انٹرپرینورشپ کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ ایسے نہیں ہوتا کہ بس بندہ گھر میں بیٹھا ہو یا آفس میں بیٹھا ہو یا باہر گھوم رہا ہو تو اس کو بس اپرچونٹی نظر آ گئی اور اس نے جو ہے وہ بزنس سٹارٹ کر لیا. ٹھیک ہے، تو اس پروسیس کے لیے، نیو بزنس سٹارٹنگ کے لیے اور اپرچونٹیز کو گریب کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو پرسوڈ. ٹھیک ہے، آپ نے پیچھا کرنا ہوگا، آپ نے ڈھونڈنا ہوگا، آپ کو تلاش کرنا ہوگا. اس میں منتھس بھی لگ سکتے ہیں، ہاف ایئر بھی لگ سکتا ہے، سال بھی لگ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس کو آپ نے بہت کیئرفلی جو ہے اس پروسیس کو پرفارم کرنا ہوتا ہے، انٹرپرینورشپ پروسیس کو. کیونکہ اس اپرچونٹی کو تلاش کرنا اور پھر اس اپرچونٹی کو گریب کرنا اور وداؤٹ اینی رسک، اب کوئی بھی چیز آپ کو کسی رسک کے بغیر نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے، تو اس میں رسک ہوگا کہ وہ چیز وہاں پہ سکسیسفل ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اپرچونٹیز کا پیچھا کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے، اور پھر اس کے بارے میں پلاننگ کرنی ہے، ریسورسز کو جمع کرنا ہے کہ کیسے آپ اس اپرچونٹی کو گریب کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، اچھا، انٹرپرینورشپ میں یا تو انوویشن کی جاتی ہے آف پروڈکٹ اینڈ سروسز کی، یا کوئی نئے بزنس میتھڈس کو بھی انٹروڈیوس کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو انوویشن صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی نیا بزنس سٹارٹ کر دیں، بلکہ آپ پروڈکٹ میں بھی انوویشن لا سکتے ہیں، سروسز میں بھی انوویشن لا سکتے ہیں، اور بزنس کے جو میتھڈس ہوتے ہیں، طریقہ کار ہوتے ہیں، جو پروسیسز ہوتے ہیں، اس میں بھی آپ لوگ انوویشن لا سکتے ہیں. بزنس میتھڈ مینز جس طریقے سے آپ لوگ دیکھ لیں کہ پہلے ہر ایک کام ہاتھ سے ہوتا تھا، اب مشین آ گئی، اب مشین کے ساتھ ساتھ روبوٹ آ گئے، اور ہر ایک چیز جو ہے وہ روبوٹ کے ساتھ جو ہے پرفارم کیا جاتا ہے، ایکوریٹ اس کی کیلکولیشن ہوتی ہے، کوئی جو ہے 19-20 کا فرق اس میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، دوسرا انٹرپرینورشپ پروسیس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ اپرچونٹی ڈھونڈنی ہے جس میں گروتھ ہو، جس میں کنٹینیول گروتھ ہو، کنٹینیوس گروتھ، ٹائم ٹو ٹائم اس میں چینجز آتی جائیں، ٹائم ٹو ٹائم اس میں آپ نئے فیچرز، نئے بینیفٹس جو ہیں وہ آپ اس میں انکلوڈ کرو. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آرگنائزیشن جو ہے وہ آپ کی سکسیسفل ہوگی جب آپ کوئی ایسی اپرچونٹیز کو گریب کریں گے جو کہ کنٹینیوسلی گرو کرتی ہو اور آپ کے بزنس کو فائدہ پہنچائے. ٹھیک ہے، نیکسٹ میں ہم پڑھتے ہیں ای بزنس. ای بزنس آج کل آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ جو ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے، ٹھیک ہے، الیکٹرانک میڈیا کو یوز کرتے ہوئے اپنے بزنس کو چلا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ای بزنس کہا جاتا ہے. پوری کی پوری بزنس جو ہے وہ بھی انٹرنیٹ پہ ہو سکتی ہے، الیکٹرانک میڈیا پہ ہو سکتی ہے، یا ہاف ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا پہ پرفارم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، so the work performed by an organization using electronic linkages of to its key constituencies. ٹھیک ہے،
कंस्टिट्यूएंसी मीन्स कि आपके जो ग्रुप ऑफ कस्टमर्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंसीज कि जहाँ पे आपके कस्टमर्स, पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं जो कि आप टारगेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन उन कस्टमर्स, उन ग्रुप ऑफ पीपल्स, उन ग्रुप ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ लिंक बनाती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट को यूज कर सकती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस एक पूरा सेटअप होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन अपनी जितनी भी प्रोमोशनल एक्टिविटीज़ हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, वो परफॉर्म करती है, प्लानिंग भी करती है, हर एक चीज़ को प्लान करती है कि कौन से हमारे कस्टमर्स हैं, कौन से हमारे जो है ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ठीक है। तो उनको ये लोग प्लान करते हैं, देखते हैं उनको, डिवाइड करते हैं उनको कि कौन से हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे और कौन से नहीं ख़रीदेंगे। तो ये सब एक्टिविटीज़ ई बिज़नेस में परफॉर्म होती हैं। ई कॉमर्स में क्या परफॉर्म होता है? सिर्फ सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपेक्ट ऑफ एन ई बिज़नेस, ठीक है। ई बिज़नेस का सिर्फ मार्केटिंग एक्सपेक्ट और सेलिंग एस्पेक्ट जो है, फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट आपके पास मौजूद है और आप उसको पे फेसबुक पे एक स्टेटस पे या फेसबुक में एक पोस्ट में लगाते हैं कि दिस प्रोडक्ट इज़ अवेलेबल फॉर सेल, तो इसको ई मार्केटिंग कहा जाता है। आप उसमें कोई और बिजनेस एक्टिविटीज़ नहीं परफॉर्म करते कि किसको बेचना है किसको नहीं बेचना, बल्कि आप उस प्रोडक्ट को अवेलेबल करते हैं और उसके ऊपर आप लिखते हैं अवेलेबल फॉर सेल, तो इसको ई कॉमर्स कहा जाता है, ठीक है। ई कॉमर्स में जस्ट आप किसी भी प्रोडक्ट को सेल एंड एडवर्टाइज करते हैं, ठीक है। और ई बिजनेस में आपका एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप जो होता है वो क्या हो जाता है, एक इंटरनेट पे अवेलेबल होता है जिसमें लोग जाते हैं और हर किस्म की डीलिंग, कंपनीज के मैनेजर के साथ भी बातें कर सकते हैं, उनके साथ अपने प्रोडक्ट्स के बारे में अपने ऑर्डर्स भी बुक करवा सकते हैं कि हमें ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, ऐसी स्पेसिफिकेशन चाहिए। तो ये सब चीज़ें ई बिजनेस में होती है। लेकिन ई कॉमर्स में जस्ट सेलिंग होती है और बाइंग, सेलिंग एंड मार्केटिंग होती है, ठीक है। बाकी ई बिजनेसेस की कैटेगरीज हैं आप लोगों के पास: ई बिजनेस इनहांस्ड ऑर्गेनाइजेशन, ई बिजनेस एनेबल ऑर्गेनाइजेशन एंड टोटल ई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ई बिजनेस इनहांस्ड ऑर्गेनाइजेशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है? जो बिल्कुल भी कंप्यूटर के बगैर काम परफॉर्म नहीं कर सकती। ई बिजनेस इनहांस ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो इंटरनेट पे क्या करती है, इंटरनेट पे मुनहसर होती है। इंटरनेट पे उनका जो है सारा बिजनेस होता है। अगर इंटरनेट ना हो, कंप्यूटर ना हो, तो वो नॉन फंक्शनल होती है, ठीक है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि सारा का सारा ई बिजनेस पे काम करती है उसको ई बिजनेस इनहांस्ड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है ई बिजनेस एनेबल्ड ऑर्गेनाइजेशन, और ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो मैनुअली वर्क परफॉर्म करती है और कभी कभी इंटरनेट को भी क्या करती है, ऑपरेट करती है। इंटरनेट के ज़रिए भी ये लोग क्या करते हैं, अपने काम को परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब वो मैनुअली पेपर वर्क में भी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाती है, एडमिशन की फ़ीस जमा करवाती है, और इंटरनेट के ज़रिए भी वो क्या करती है, अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है। स्टूडेंट्स की जो फॉर्म्स होते हैं, कार्ड होते हैं, रिज़ल्ट होता है, वो भी इंटरनेट पे दे देते हैं। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि आप कंपनी से भी जाके कोई चीज़ परचेज कर सकते हैं, कोई डिस्कशन कर सकते हैं, कोई चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, और इंटरनेट के ज़रिए भी आप लोग क्या कर सकते हो, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में पूछ सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है टोटल ई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। टोटल ई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है हमारे पास? ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती है, इनका मतलब ये होता है जो कि कमर्शियल ट्रांजैक्शन करती है, ठीक है।
ٹوٹل ای بزنس آرگنائزیشن وہ آرگنائزیشن ہوتی ہے جس طریقے سے ہم نے اوپر بھی بات کی کہ یہ اپنے کسٹمرز کو کیا کرتی ہے، گروپ میں ٹارگٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا کام ای کامرس کی طرح ہی ہوتا ہے، تقریباً یہ ای کامرس کی طرح ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ٹرانزیکشنز کرتے ہیں اور انفارمیشن کی شیئرنگ کرتے ہیں، جس طریقے سے فیس بک پہ آپ لوگ دیکھتے ہو، یا ای بے پہ آپ لوگ دیکھتے ہو، یا او ایل ایکس پہ آپ لوگ دیکھتے ہو کہ ایک کمپنی کا پروڈکٹ جو ہوتا ہے وہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے اور آپ اس کی انسٹرکشنز کو پڑھتے ہو اور پھر اس کو خریدتے ہو۔ اب او ایل ایکس پہ کون سے ڈفرینٹ کمپنیز کے پروڈکٹ، کمپنیز تو سیل نہیں کر رہی ہوتی ان کو، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ کسٹمرز جو ہیں، لوگ جو ہیں، وہ اپنے پروڈکٹ کو رکھتے ہیں اور اس پروڈکٹ کو پھر کیا کیا جاتا ہے، سیل آؤٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ ٹوٹل ای بزنس آرگنائزیشن جو کہ پیورلی صرف انٹرنیٹ پہ جو ہے وہ سروائیو کرتی ہے، ان کا کوئی جو ہے آفس، ہیڈ آفس وغیرہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور نیٹ کے ہوتے ہوئے وہ اپنی پروڈکٹ کی بائنگ اینڈ سیلنگ جو ہے اور کمرشل جو ہے وہ پلیس کرتی ہے اور اسی کے مطابق کسٹمر کے ساتھ کانٹیکٹ کرتی ہے۔